بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں صحن میں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ دراصل میرا شوہر کچھ ہی دنوں بعد دبئی جا رہا تھا اور میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی ہماری شادی کو صرف 20 دن ہی گزرے تھے اور 20 دن بعد اس نے دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں میں نے اس سے بہت لڑائی بھی کی تھی، لیکن اس نے مجھے تسلی دی تھی اور مجھے کہا تھا کہ بہت ضروری کام ہے، اسی سلسلے میں جا رہا ہوں، لیکن تم فکر مت کرو، 20 دن کے اندر اندر تمہیں بھی بلا لوں گا۔ اس نے مجھے میرے کاغذات بھی دکھائے جو مہینہ پہلے ہی اس نے تیار کروائے تھے، جس سے مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ یہ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ اسی وجہ سے اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں اس سے لڑائی نہیں کرتی تھی، لیکن میں اپنے دکھی دل کا کیا کرتی جو ایک لمحے کے لیے بھی چین نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے میرا جگر کا ٹکڑا جدا ہو رہا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کو میں نے بہت سی مشکلات کے بعد حاصل کیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی اطمینان کے ساتھ گزاروں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کے پہلے ہی مہینے میں مجھ پر اتنی بڑی آزمائش آ جائے گی کہ میں بالکل ٹوٹ کر رہ جاؤں گی۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہنے لگی، ارے ارے وہیں پر بیٹھی رہو، میں خود ہی وہاں پر آتی ہوں۔ کبھی کبھار مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی کیونکہ میں اپنی ساس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتی تھی جس طرح میرے ساتھ میرا خیال رکھتی تھیں۔ وہ مجھے اس طرح آنکھوں پر بٹھا کر رکھتی تھیں، یہاں تک کہ میرے اکثر کام تو میری ساس ہی کر دیتی تھیں، اور اگر میں کبھی اپنی ساس کو منع کرتی تو مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتی کہ میں اپنے باقی بیٹیوں کے بھی تو کام کرتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کے کام اپنے ہاتھوں سے کر کے بہت خوشی ملتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی ماں نہیں سمجھتی۔ وہ فوراً سے ناراض ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اب میں اس سے منع نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی میں ان کی طرف جا ہی رہی تھی کہ وہ خود ہی میری طرف آ گئیں اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں، تمہارے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بتایا ہی ہوگا کہ وہ تمہارے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، پاسپورٹ تو تمہارا بن ہی گیا ہوگا۔ ساس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ ابھی چند ہی دنوں بعد میرا پاسپورٹ آ جائے گا۔ ساس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہا، جیسے ہی تمہارا پاسپورٹ تمہیں ملے تم وہ فوراً میرے حوالے کر دینا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کیونکہ میرے شوہر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنی چیزیں کسی کو بھی نہ دینا اور کاغذات تو بھول کر بھی کسی کے حوالے نہ کرنا۔ اس وقت میں نے ساس کو حامی بھر لی، لیکن میں نے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ارادہ کیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد میرا پاسپورٹ آیا تو میں نے اس کے بارے میں اپنی ساس کو نہیں بتایا بلکہ اسے چھپا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرا شوہر وہاں سے چلا گیا۔ شوہر کی جانے کی دیر تھی، ساس کا رویہ میرے ساتھ یکدم ہی برا ہو گیا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے۔ اپنے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑ کر جب میں گھر واپس آئی تو میری ساس وہاں پر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اپنی ساس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا کہ ان کے گلے لگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں گی، لیکن میں ان کے گلے لگنے ہی لگی تھی۔ انہوں نے دھکا مار کر مجھے پیچھے کی طرف ہٹایا۔ میں زور سے زمین پر جا گری اور بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ میری ساس پراسرار انداز میں مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گی اور ساری زندگی اسی طرح سے تمہاری خدمت کرتی رہوں گی؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی زیادہ نفرت کرتی ہوں، اور تمہارے ساتھ میں نے جتنا بھی اچھا سلوک کیا ہے یہ اپنے اوپر میرا بہت بڑا احسان سمجھیں، کیونکہ آج کے بعد میرا غضب شروع ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، امی آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں نا؟ اگر یہ مذاق ہے تو خدا کے لیے اسے بند کر دیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ساس نے زور سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے کہا کہ یہ کسی بھی قسم کا مذاق نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔
اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تو چلو میں تمہیں حقیقت کی دنیا میں لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کچن میں لے کر چلی آئیں، جہاں پر برتنوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میری ساس نے وہاں پر موجود تمام ملازموں کو سائٹ پر کھڑا کیا اور مجھے کہنے لگی، چلو اب جلدی سے یہ سارے برتن دھونا شروع کر دو۔ میں بلا شبہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے اپنے گھر میں کبھی بھی کام نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ پھر جب میری شادی اس گھر میں ہوئی تھی، یہاں پر بھی مجھے کسی بھی قسم کا کام نہیں کرنا پڑا تھا، اسی لیے مجھے اتنا زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ میں اتنے سارے برتن کیسے دھوں گی؟ ساس نے زور سے میری ٹانگوں پر اپنا پاؤں مارا۔ درد کے مارے میں نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ ساس نے مجھے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ تم نے پورا کچن بھی صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے ملازموں کو سختی سے منع کر دیا کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا، اور خود وہاں سے چلی گئی۔ میں بے یقینی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک ملازمہ تھی جو یہاں 10 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، ارے بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا، مگر میرا دل اس وقت بری طرح سے کٹ رہا تھا۔ مجھے ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ چند لمحوں کے لیے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے بی بی جی اگر آپ کو میں ایک سچی بات بتاؤں تو آپ کے ساتھ شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھیں، یہ آپ سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صاحب آپ سے کتنی مشکل سے شادی کی ہے، ورنہ تو ان کی ماں نے انہیں یہ بھی دھمکی دے دی تھی کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ آپ کو نہیں پتا آپ کی آمد سے پہلے اس گھر میں کتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ نوکرانی کی بات سن کر میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا، تو وہ نہایت ہی اطمینان سے بولا تھا کہ میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے بس امی کو تمہارے بارے میں بتایا، تمہاری تصویر دکھائی اور امی رشتے کے لیے راضی ہو گئیں۔ تو مطلب اس نے مجھ سے وہ سب کچھ جھوٹ بولا تھا تاکہ میں پریشان نہ ہوں۔ میں نے اس نوکرانی سے کہا کہ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے اپنی گردن جھکا دی اور مجھے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا میری وجہ سے کوئی بڑی لڑائی ہو جائے گی، میں کسی بھی مشکل کا جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس وہاں پر دوبارہ سے آ گئی۔ میں ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے زمین پر بیٹھا دیکھ کر اس نے مجھے زور سے ٹھوکر ماری۔ میری پہلے ہی طبیعت بہت خراب تھی، صبح سے مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں، اور اب اس کے اس تشدد کی وجہ سے میری حالت مزید بگڑنے لگی۔ میری نند وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ اسے اب ہمیں گھر سے باہر نکال دینا چاہیے۔ نند کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اس وقت بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ عورت شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی، اور اب وہ اپنی نفرت کھلے عام مجھے دکھا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے کہا کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میں ویسے بھی کچھ دنوں بعد اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی اور آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ میری بات سن کر میری نند اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے شوہر کے پاس جانے دیں گے؟ یہ کہہ کر اس نے میرا پاسپورٹ میرے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا تھا ہم بے وقوف ہیں؟ تمہاری چالاکی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ ارے ہمیں تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جس دن تم پاسپورٹ لے کر اپنے گھر واپس آئی تھیں، کیونکہ جس سے تم نے پاسپورٹ بنوایا وہ میری امی کا جاننے والا تھا۔ پاسپورٹ تمہارے حوالے کرنے سے پہلے اس نے میری امی کو خبر کی تھی۔ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟
مجھے کم از کم اس کی وجہ تو بتا دو۔ میری بات سن کر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی نفرت سے کہا، کیونکہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن میں تمہیں اس گھر سے اور افنان کی زندگی سے تو نکال ہی سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اب میرے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا تشدد برداشت کر سکوں۔ کم از کم اس سے اچھا تو یہی تھا کہ میں اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی جب اس سے پہلے ہی ساس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ملازموں کے سامنے مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی، مگر وہ میرے بازو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے اس میں اتنی زیادہ طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ گھر کے دروازے سے باہر اس نے مجھے پھینکا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ اگر تم نے یہاں پر آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں روتے روتے اپنے گھر چلی آئی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے ابا باہر صحن میں بری حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سارے کپڑے سرخ رنگ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی ابا کے پاس گئی۔ اماں قریب ہی بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر میرے گلے لگ گئیں اور مجھے کہنے لگیں، اپنے ابا کو جلدی سے ہسپتال میں لے چلو، دیکھو تو ان ظالموں نے تمہارے باپ کا کیا حال کیا۔ شکر تھا کہ اس وقت میرے پاس تھوڑے پیسے موجود تھے۔ میں جلدی سے باپ کو لے کر ہسپتال چلی گئی اور وہاں پر ان کا آپریشن کروایا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ 2 گھنٹوں بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی۔ میں پہلے ہی ایک بہت بڑے صدمے سے گزر رہی تھی۔ اس دوسرے صدمے نے مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ ابا کی حالت کس نے کی ہے؟ تو ماں نے کچھ بھی نہیں کہا اور کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ابا کی میت لے کر گھر واپس آئے تو محلے کی عورتوں سے پتہ چلا گاؤں کے وڈیرے کے ساتھ ابا کی لڑائی ہو گئی تھی۔ وڈیرے کے ملازموں نے تمہارے باپ کا یہ حال کیا ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وڈیرے سے تو میں کبھی بھی بدلہ نہیں لے پاؤں گی، اور میں بدلہ لیتی بھی کس کے سہارے؟ جس نے میرے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا تھا وہ تو مجھے بیچ راہ پر ہی چھوڑ کر نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ اس کو گئے ہوئے 8 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک مجھے ایک کال بھی نہیں کی تھی۔ میں بار بار اپنا موبائل چیک کر رہی تھی۔ جب میں نے اسے کال ملائی تو اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اماں کی حالت اب تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے پوچھا اور کہنے لگیں، تم کتنے دنوں تک یہاں پر رہو گی؟ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اور تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دراصل میں نے اماں کو نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر دبئی جا رہا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں بہت پریشان ہو جائیں گی، مگر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا بہانہ بناؤں۔ امی کے ساتھ بیٹھی میں یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک ملازم گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ ہمارے ہی گھر کا ملازم تھا، جسے یقیناً میری ساس نے ہی بھیجا تھا۔ اس نے میرے سامنے آ کر 2 ٹوک انداز میں کہا کہ بڑی بی بی کا جو بھی زیور آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ زیور واپس کر دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بارے میں پہلے سے ہی شک تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ عورت حد سے زیادہ لالچی ہے۔ اماں نے میرے بازو پکڑ لی اور مجھے کہنے لگیں، یہ تو تمہارے گھر کا ملازم ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ مجھے ساری بات بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر میں سب کچھ بتاتی ہوں، پہلے مجھے اسے فارغ کرنے دو۔ میں نے تمام زیور اس ملازم کے حوالے کیے، لیکن اپنی منہ دکھائی اپنے پاس ہی رکھ لی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دیا اور انہیں روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔
میری بات سن کر امی کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہونے لگی اور وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ میں انہیں ہسپتال لے کر گئی، مگر اب میرے پاس زیادہ پیسے نہیں بچے تھے۔ منہ دکھائی میں ملی ہوئی انگوٹھی میں نے بیچ دی، جس سے کچھ پیسے مل گئے تھے اور کافی دنوں تک گھر کا خرچہ چلتا رہا تھا۔ مگر اب پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ ابا کے جو کھیت تھے وہاں پر پہلے ہی وڈیرے نے قبضہ کر لیا تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وڈیرے سے جا کر مقابلہ کرتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک نمبر کا اوباش انسان ہے جس سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کافی دنوں سے میری طبیعت بہت خراب ہے۔ قریب ہی بنی ڈسپینسری پر جا کر لیڈی ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ میری ساس مجھے قبول کر لیں گی۔ اماں کو گھر آ کر جب یہ خبر سنائی تو اماں بہت زیادہ خوش ہوئیں اور مجھے دعا دیتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ تمہارا گھر دوبارہ سے بس جائے گا۔ میں جلدی سے اپنے سسرال جانے کی تیاری کرنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر جا کر مجھے کتنا بڑا صدمہ سہنا پڑے گا۔ جب میں نے ساس کو جا کر یہ سب کچھ بتایا تو چند لمحے تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، پھر اس نے میرے چہرے پر تھوکا اور انتہائی نفرت سے کہا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں گی۔ میں اسے صفائی پیش کرنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ یہ آپ کے بیٹے کا ہی بچہ ہے اور آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے انتہائی نفرت سے کہا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تم بھی اپنی ماں کی طرح ایک بد کردار لڑکی ہو، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ اور کسی بھی قسم کا کوئی تماشا نہ کرو۔ اس کی بات سن کر میں بھی آپے سے باہر ہو گئی اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ میرے چلانے کی آواز سن کر محلے کے کئی لوگ میرے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اچانک ہی ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ بد کردار لڑکی دوبارہ سے اس محلے میں کیوں واپس آ گئی ہے؟ تم لوگوں نے اسے اس محلے سے نکال نہیں دیا تھا؟ میں نے حیرت سے اس آدمی کی طرف دیکھا جو مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہا تھا، جبکہ میں اسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے نہ تو میں نے اسے کہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے کہیں ملی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، اس نے مجھے بھی اپنے جال میں ایک پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو شکر تھا کہ رب نے مجھے بچا لیا اور میں گناہ کرنے سے رک گیا، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ یہ بات بہت ہی نفرت سے کہہ رہا تھا۔ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو، کچھ تو رحم کرو۔ میں بد کردار نہیں ہوں، یہ الزام ہے، یہ سراسر الزام ہے۔ میں عورتوں کی طرف دیکھ کر چلانے لگی جو میری طرف بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پر سب لوگ ہی سرگوشی کرنے لگے۔ مجھے ان کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ عورتیں ایسی تھیں جو کچھ جانتے ہوئے بھی کہہ رہی تھیں کہ میں نے ایسی بھی ایک غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا، جو کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہہ رہی تھیں کہ میں نے بھی اسے غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر دوسری عورت بولنے لگتی، ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا۔ وہ سب جھوٹ بول رہے تھے اور سنی سنائی باتوں پر یقین کر رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس کی طرف دیکھا جو اس وقت فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ صرف ایک بار میری اپنے شوہر سے بات کروا دو، اس کے بعد تم جو چاہے وہ کرنا۔ اس نے کہا کہ اب تمہارے شوہر نے وہاں پر شادی کر لی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر یہاں مت آنا، کیونکہ ابھی یہاں پر تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ ہم ہرگز بھی کسی ایسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتے جس کا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ ساس کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں گی، اس بچے کی کیسے پرورش کروں گی۔ میرے پاس اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اپنے بچے کو کہاں سے کھلاؤں گی؟
ان تمام سوچوں کے ساتھ میں گھر کی طرف لوٹ کر آ رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی سے جا کر ٹکرا گئی۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ جلدی سے میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ شخص وہاں پر آ گیا جس کی گاڑی سے میں ٹکرائی تھی۔ اسے دیکھ کر میں اس پر غصہ کرنے لگی۔ اس نے انتہائی تحمل سے میری باتیں سنی اور مجھے کہا، میڈم غلطی میری نہیں بلکہ آپ کی تھی۔ آپ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایک دم سے میرے سامنے آ جائیں گی۔ میں نے گہری سانس لی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں یوں ہر کسی کو اپنے دل کا حال نہیں بتاتی تھی، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے اوپر بیتی ہوئی ساری کہانی سنا دی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گیا اور میری ساس کا نام لیتے ہوئے کہنے لگا، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے رویے سے لگ رہا تھا جیسے وہ میری ساس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بھی اب ویسا ہی سلوک کرنے والے ہیں۔ مہربانی کیجیے گا ہسپتال کے پیسے ادا کر دیجیے گا، کیونکہ اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی نظریں جھکا دیں، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری حقیقت کے بارے میں جان کر وہ بھی مجھ پر کوئی نیا ستم توڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے کہا کہ میں ان لوگوں جیسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ بلکہ آپ تو میرے لیے قابل احترام ہو۔ کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ اچانک ہی میرے ذہن میں اپنے شوہر کا خیال آیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے شوہر کو یہاں سے گئے ہوئے کافی وقت گزر گیا ہے اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن میرے پاس اس سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب خدا کے لیے میرے شوہر سے میرا رابطہ کرا دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ان سے خود کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے اپنا ایڈریس بتا دیں تاکہ میں کبھی کبھار وہاں کا چکر لگا لیا کروں۔ میں نے اسے اپنا ایڈریس بتا دیا، مگر میں نے یہ ایڈریس جھوٹا لکھوایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ انسان سچا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد نرس وہاں سے آئی اور اس نے مجھے کہا کہ اب آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ میں وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ میرا ہاتھ ایک لفافے سے ٹکرایا۔ میں نے وہ لفافہ اٹھایا تو حیران رہ گئی۔ اس میں ایک موٹی رقم پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس سے باہر لکھا ہوا تھا، ہسپتال کے پیسے میں نے ادا کر دیے ہیں۔ اس میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ میری بھتیجی کے لیے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے شوہر کا دوست ہے، لیکن جیسا سلوک اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور جس طرح سے اس نے مجھے میرے شوہر کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا تھا، اس سے میرے ذہن میں ہزاروں طرح کے وہم جنم لینے لگے تھے۔ اور پھر میں نے خود ہی سوچ لیا کہ میری ساس ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، میرے شوہر واقعی دوسری شادی کر لی ہے۔ انسان بعد اوقات دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان کر دیتا ہے۔ میں نے بھی اس وقت یہی کیا تھا۔ جب میں گھر لوٹ کر گئی تب میری امی کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، آج وہ وڈیرا اس گھر میں آیا تھا اور تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس گاؤں سے چلے جائیں۔ اماں کی بات سن کر میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ اس وڈیرے سے ایک بار پہلے میرا سامنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اس دن خود بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اماں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں سے بے چینی سے پوچھا کہ ہم کہاں پر جائیں گے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ ان کی ایک بہن دوسرے گاؤں میں رہتی ہے، ہم اس کے پاس پناہ لے لیں گے۔ اور یوں اس طرح اماں کے ساتھ میں اس گاؤں میں چلی آئی۔ مجھے جو پیسے اس شخص نے دیے تھے اب وہ تمام ختم ہو گئے تھے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دوسری طرف گھر کے حالات بھی بہت برے ہو گئے تھے۔
چند ہی دنوں بعد میں نے خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ وہ بالکل اپنے باپ کا عکس تھی۔ کافی دیر میں اسے دیکھ کر روتی رہی اور اپنے شوہر کو یاد کرتی رہی۔ پیدائش کو 3 مہینے گزر چکے تھے کہ اچانک ایک دن میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ جب ڈاکٹر سے اس کا علاج کروانے کے لیے گئی تو اس نے بہت بھاری رقم کہی۔ اتنے زیادہ پیسے میرے پاس نہیں تھے اور اپنی بچی کو میں نہیں کھونا چاہتی تھی۔ ایک آخری بار اپنے سسرال جانے کے بارے میں سوچا تاکہ اپنے شوہر سے پیسوں کی بھیک مانگ سکوں، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ وہاں پر مولوی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ قریب ہی میرا شوہر سر پر صحرا سجائے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کزن بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ باقی تمام لوگ یوں خاموش ہو گئے تھے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں اس سے شکایتیں کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں خود پگھل گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں نے میرے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے۔ میری ساس تیزی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو ہے ہی بد کردار۔ میرے شوہر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ میری بیوی کو کچھ مت کہیے گا، کیونکہ اس کی بے گناہی اس کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ میرے شوہر کا دوست بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یکدم ہی بولا کہ میں نے تمہیں کافی عرصے سے ایک بات بتانی تھی، لیکن تمہاری ماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری بیوی تقریباً 1 سال پہلے میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ جب تمہاری ماں نے اسے گھر سے باہر نکالا تھا، اس پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ یہ میرے پاس آئی تھی تاکہ میں تم سے اس کا رابطہ کرواؤں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اسے کچھ پیسے دے دیے تاکہ اس کا تھوڑا سا وقت اچھا گزر جائے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہاں پر پریشان نہ کروں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس بات پر پردہ رکھ کر میں تم لوگوں کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ میری ساس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ وہ تیزی سے میرے شوہر کی طرف بڑھی اور اس سے معافی مانگنے لگی، جبکہ میرا شوہر کہنے لگا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ستیلی ماں کبھی بھی سگی ماں جیسا پیار نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر کی کزن پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ تم مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم کو مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی۔ میرے شوہر نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پھر مجھے لے کر ہسپتال کی طرف چلا گیا جہاں پر میری بیٹی بیمار تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میری ساس کی تمام بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ میری ساس نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، جبکہ یہ الزام اس کی بیٹیوں پر سچ ثابت ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے اور میری ماں کو علیحدہ گھر لے کر دیا۔ اس نے مجھے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اس نے اپنا سارا کاروبار پاکستان میں ہی سیٹ کر لیا ہے، اب وہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گا۔ میں نے جتنی بھی مشکلات کاٹی تھیں، اب ان کا صلہ مل گیا تھا اور میں اس پر بہت خوش تھی۔